باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی ہماری گفتگو اسلامی ماہ شعبان کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں بھی بالخصوص جو نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15 شعبان کی رات اور اس کے دن کے حوالے سے چند ایک گزارشات جو ہیں وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، چونکہ اب آپ کو سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اس طرح کے بہت سے میسیجز جو ہیں وہ وصول ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہتے ہیں، جن میں مختلف اعمال کے مختلف فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کسی بھی عمل کی کوئی بھی فضیلت کوئی نہیں بیان کر سکتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کوئی آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ تو دے سکتا ہے، تجویز تو دے سکتا ہے، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے آپ کو کہ تم 41 مرتبہ درود شریف پڑھو تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا غم یا تمہارا دکھ جو ہے وہ دور کر دے گا۔ یہ ایک مشورہ ہے، یہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی آپ کا دوست، کوئی بھی آپ کو یہ مشورہ تو دے سکتا ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اگر تم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمہیں 500 گھوڑے جو ہیں وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، تو یہ بات سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سا عمل کرنے پر انسان کو کیا ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، کیا فیض حاصل ہوگا، کیا اللہ رب العزت اس پر عنایات کریں گے، یہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، کسی بھی عمل کو اختیار کرنے سے پہلے اگر آپ اس کی فضیلت کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں فضائل، تو اس کی سند کا صحیح ہونا اور اس کا یہ بات ثابت ہونا کہ یہ واقعتاً یہ فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، تو پھر ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، وگرنہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے، کثرت سے روزے جس ماہ مبارک کے اندر رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اکثر کو شمار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو لیکن صحیح بات کیا ہے، اور علماء نے احادیث کے درمیان تطبیق کر کے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے، کثرت سے روزے، لگاتار یکے بعد دیگرے مسلسل روزے وہ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ کیا کہ شعبان کے مہینہ میں
اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ شعبان میں اس لیے روزے رکھتے کہ تاکہ جب نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس میں یہ درج ہو کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں تھا جب ہم نے اس کا نامہ اعمال آخری درج کیا ہے۔ تو اور یہی معاملہ، یہ گویا کہ سال کا پورا حساب اور سال کا پورا نامہ اعمال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور اس کے رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن نامہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو شعبان کی یہ فضیلت جو ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے، البتہ استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ کو انسان یہ کہے کہ رمضان آنے والا ہے تو چلو میں شعبان سے 4-5 دن پہلے ہی روزے رکھنا شروع کر دوں، پریکٹس ہو جائے گی میری، یا میں رمضان کا استقبال روزوں سے کرتا ہوں۔ تو استقبال رمضان میں شعبان کے آخر میں روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے، جو غالباً اسی ہفتے کے آخر میں بدھ یا جمعرات کو یہ دن جمعرات کی رات بنے گی۔ 15 شعبان کے حوالے سے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو امت میں یہ معروف ہے کہ 15 شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں، فرشتوں کو ان کے ڈیوٹیاں سپرد کی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت تقدیر کے متعلق امور جو ہیں وہ پورے سال کے امور جو ہیں ان کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل بھی درست نہیں۔ ہاں، ایک رات ایسی ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہ رات کون سی ہے؟ وہ قدر کی رات ہے، اور اس کو میں آپ کو بڑی آسانی سے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الدخان میں اس بات کا ذکر کیا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ فرمایا حروف مقطعات کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ کتاب بے شک انزلناہ ہم نے اس کو اتارا ہے فی لیلۃ مبارکہ برکت والی رات میں۔ کیا ذکر کیا اللہ رب العزت نے؟ اس کتاب قرآن مجید کو ہم نے کب اتارا؟ برکت والی رات میں۔ اگلی آیت میں فرمایا فیہا، اسی رات میں، یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بات کو دوبارہ آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، یہی وہ رات ہے جس میں کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب ان 2 باتوں سے ایک بات ہمیں نتیجہ ہم نے یہ اخذ کر لیا کہ جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ قدر کی رات میں۔ فیصلے کس رات ہوتے ہیں سورۃ دخان کے مطابق؟ جس رات قرآن نازل ہوا، اور قرآن خود بتاتا ہے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ قدر کی رات میں، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بات احادیث سے ہمارے سامنے واضح ہے کہ قدر کی رات کب ہے؟ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس رات میں امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، معاملات کے اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں، فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں،
وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ رات قدر کی رات ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس لیے یہ بات تو آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اس میں کوئی اختلافی نہیں ہے، یہ بات قرآن ہے نا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف کیسا؟ تو اس میں کوئی یہ اختلافی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں 15 شعبان کو آپ کہیں نہیں یہ اختلاف ہے، یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، نہیں، جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ 15 شعبان کو فیصلے ہوتے ہیں وہ غلط کہتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا اور اسی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ امت کے مابین آپ کو ایک گہرا اختلاف نظر آتا ہے کہ 15 شعبان کو ایک طرف ہمیں لوگ 15 شعبان کو عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس رات کی ایک بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور دوسری طرف محققین کی رائے یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت گویا ہے ہی نہیں۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ اس ضمن میں سابقہ بھی شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے یہ نقطہ میں نے رکھ دیا تھا کہ ہم اس بارے میں جو بہترین بات میں سمجھا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو ہمیں خاص کر کے کوئی عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے صرف حقیقت رکھوں گا، فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ طبقہ فکر، وہ سکول آف تھاٹ کے لوگ جو اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس بات کو مانتے اور کہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ آخر ان کی بھی کوئی بات ہے نا، کوئی بات ان کی بھی سننی چاہیے، ان کی بھی بات جو ہے پڑھنی چاہیے۔ تو میں اس ضمن میں آپ کے سامنے اسی آیت سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 اس کی تفسیر کے حوالے سے مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، یہ والد محترم ہیں مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے، اور بہت ہی نیک سیرت اور بہت ہی عالم اور فاضل آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اپنی تفسیر معارف القرآن میں آپ دیکھیں گے سورۃ الدخان کی تفسیر میں تو وہ اس بات کو مکمل ڈیٹیل لکھتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ بات لکھتے ہیں جو بات سن کر پڑھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ یہاں تک اس بات کو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ سکول آف تھاٹ، ہم جماعت اہل حدیث، منہج اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی فضیلت میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، لہذا اس دن کو یا رات کو خاص کر کے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، اور یہاں تک جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کے میں نے ایک بہت بڑے عالم دین فاضل شخصیت جن کی بات کی ایک حیثیت ہے اور جن کی بات مانی جاتی ہے، ان کی تفسیر سے بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیا کہ یہاں تک دونوں سیم ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ روایات ساری کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عمل اس لیے نہیں خاص کر کے کرنا چاہیے کیونکہ روایات ساری کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ لیکن اب اختلاف جو ہے وہ یہاں سے ایک سٹیپ اوپر ہے، پھر یہ ایک سوچ کا اختلاف ہے، ایک فکر کا اختلاف ہے، یہ اب فیصلہ ہر انسان خود کر سکتا ہے، اپنی عقل جو اللہ رب العزت نے اس کو شعور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن فضائل اعمال کے لیے
ضعیف روایات پر عمل کرنے کی گنجائش ملتی ہے، لہذا اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھے؟ اختلاف یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، اگرچہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں، لوگ نیکی کا کام ہی کرتے ہیں نا۔ اگر ہم اس رات کی فضیلت بیان کریں کہ اس رات کو عبادت کرنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو لوگ کوئی غلط کام تو نہیں کرتے، نیکیاں ہی کرتے ہیں نا۔ تو چلو لوگوں کو نیکیوں کی طرف لگانے کے لیے فضیلتوں میں ضعیف روایتیں بھی چل جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بات بھی وہ دو ٹوک نہیں کہہ سکتے، اس میں بھی ان کے الفاظ یہ نہیں ہیں، یہ الفاظ وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ الفاظ ان کے ہیں بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ضعیف روایات پر فضائل اعمال میں عمل کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کی بھی گنجائش ملتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث میں صحیح فضائل ملتے ہیں تو پھر ہمیں ان ضعیف پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ضعیف کا مطلب کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کا، ضعیف روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی رات بھی عبادت سے خالی نظر نہیں آتی، ہمیں تو کوئی ہفتہ روزے سے خالی نظر نہیں آتا، ہمیں تو کوئی مہینہ جو ہے وہ 13، 14 اور 15 کے روزے کے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر نہیں آتا۔ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحجہ کے ابتدائی دنوں کی فضیلت بیان کر دی، 9، 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بیان کر دی، جب یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کر دی، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کر دی، تو ہمیں ان فضائل کو اختیار کرنا چاہیے جو صحیح سند سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین کرتے جائیے اور اس کو بھی ذرا بہترین طریقے سے آج سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں، کون سا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، نفل ہی پڑھتے ہیں نا، عبادت ہی کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوا اگر کوئی دن یا رات خاص کر کے یا کوئی حلقہ بنا لے مسجد میں اور ذکر کی محفل شروع کر دے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، نیک کام ہی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار ہی کر رہے ہیں۔ فوتگی کے بعد گٹلیاں ایسے بچھا لیں اور بیٹھ گئے دائیں بائیں اور چاروں کل جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ گٹلیوں پہ شمار کرتے رہے، تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کو کیا ہے اگر لوگ نیک عمل کرتے ہیں؟ تو بات ایک ذہن نشین رکھیں، ہمیں کسی کی نیکی سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہم کوئی دکھی ہیں اس بات پر کہ لوگ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کوئی دکھی ہیں کہ لوگ فضیلتیں کیوں نہیں پا سکتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں کو صحیح فضیلت تک پہنچانا ہے، لوگوں کو صحیح عمل تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث سن کے ہمیں بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، ان کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے کوفہ میں مقرر کر دیا گیا تھا۔ بہت عالم، فاضل اور دین کا فہم رکھنے والے، اس قدر کہ منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام موجود ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی تم میں مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے تو وہ کھڑا ہو کہ میں اس سے سیکھنا شروع کر دوں، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کیا معنی؟ بڑے فاضل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پریشان حال آئے ملاقات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. آپ کے شاگرد باہر بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ کب استاد جی شیخ نکلیں اور ہم ان سے جو ہے وہ علم حاصل کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی بیٹھ گئے, یہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہنے لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میں نے کوفے کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے. سنن دارمی کی صحیح حدیث ہے. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے آج میں نے مسجد میں, کوفے کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے, لیکن کام بڑا اچھا ہے. لیکن کام بڑا اچھا ہے. کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ مسجد میں کچھ لوگوں نے ایسے دائرہ بنا لیا ہے, ایسے 10-12 آدمی ایسے دائرے کی شکل میں حلقہ بنا کر, ایسے حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے سامنے انہوں نے کنکریاں شمار کرنے کے لیے کنکریاں رکھ لی ہیں, اور ایک ان میں سے ایک لیڈر بن گیا ہے, اور وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. وہ 100 مرتبہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا پڑھو اب 100 مرتبہ سبحان اللہ. پھر وہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ. یہ کام کر رہے ہیں. اب بتائیے یہ کام نیک ہے یا اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا کام ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, اسی وقت گئے کوفے کی مسجد میں پہنچے اور جا کر کیا کہا؟ کہنے لگے تم اپنے گناہ شمار کرو, تمہاری نیکیوں کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اپنی نیکیاں گٹلیوں پر شمار کر رہے ہو, اپنے گناہ شمار کرو. اور جو بات بتانا چاہی وہ کیا؟ کہنے لگے ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ برتن جو آپ استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹے, ابھی تو وہ کپڑے وہ لباس جو آپ پہنا کرتے تھے وہ بوسیدہ نہیں ہوا, اور تم نے دین میں نئے کام جاری کر دیے ہیں. 2 ہی باتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہارے اس کام کی 2 ہی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو تمہارا یہ کام گمراہی ہے, بدعت گمراہی ہے نا, کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. یا تو تمہارا یہ کام گمراہی ہے, اور یا پھر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ عمل کرنے والے ہو. اب بتائیے کون سی بات ہے؟ کیا ہے؟ یہ تم نے دین میں ایک نیا کام داخل کر لیا, یا تو یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے. اور اگر تم اسے بدعت نہیں مانتے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں, تو پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین پتہ ہے, زیادہ علم کا عمل کرنا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہو. تو بتاؤ پھر تم کون سی بات کہو گے؟ تو خاموش ہو گئے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ چاہے کام کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو, چاہے کام کتنا نیکی والا ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کو دین بنا کر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کام ثابت نہ ہو جائے. اور پھر ہماری قوم کا ایک عجیب مزاج بھی ہے, جیسا کہ میں پہلے بھی اس طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ دلاتا رہتا ہوں, کہ جب ہم ان فضائل کے نام پر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں ریلیکس کرتے ہیں, انہیں لچک دیتے ہیں, تو دین کے نام پر لوگ انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں جو فضیلت کے قائل ہیں, چلو جو مسجدوں کو سجاتے ہیں, جو مسجدوں میں عبادتیں کرتے ہیں, ان کے بھی علماء جو سمجھدار فاضل علماء حق کو سمجھنے والے, وہ بھی آج اس بات کا رونا رو رہے ہیں. 12 ربیع الاول پہ بھی روتے ہیں, ہم روکتے آئے شروع سے. 12 ربیع الاول پہ بھی وہ اس بات کا رونا روتے ہیں اپنی ہی عوام سے
اور اب 15 شعبان پہ بھی اس بات کا رونا رو رہے ہیں اپنی ہی عوام سے کہ یار یہ تو چلو ٹھیک ہے عبادت کی رات ہوئی یہ کہاں سے تم نے نکال لیا کہ سڑکوں پہ لڑکے لڑکیاں نکل آئیں اکٹھے باہر؟ یہ کہاں سے نکال لیا کہ تم چوکوں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ آئس کریمیں کھا رہے ہو اور تم چوکوں میں کھڑے ہو کے بریانیاں کھا رہے ہو اور تم رات پوری سڑکوں پر گزار رہے ہو اور تم موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے لوگوں کا مزاج بدلا اور انہیں دین والا مزاج عطا نہیں کیا ہے۔ اور نفلی عبادت کا تو یہ خاصہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی جب آپ تعلیمات پر غور کریں گے تو آپ کو جو اس میں نفلی عبادت میں جو ایک نقطہ ایک پوائنٹ ملے گا وہ یہ کہ نفلی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد الوسع خفیہ انداز میں کی ہے۔ حد الوسع چھپ کر خاموشی سے کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کے علم میں نہ آئے۔ رات کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کی، فرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے تھے، نفلی عبادت اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے کرتے تھے۔ اب بات آئی ہے تو ذرا کھل کے اور بات بھی سمجھ لیتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا یہ بات بھی آپ کو نہیں سمجھائی، ذرا ریفریش ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں یہ بھی تو ایک سامنا کرنا پڑتا ہے نا کہ ہم جب کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ ہر بات کوئی بدعت کہہ دیتے ہو، آپ ہر بات کوئی شرک کہہ دیتے ہو، ہر کام تو نہیں نا بدعت ہوتا، لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی تھوڑا سا فرق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بدعت اصل میں ہے کیا؟ بدعت اصل میں ہے کیا؟ کوئی بھی کام ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا کیونکہ اسی پر ہماری گفتگو کا انحصار ہے سمجھنے کے لیے۔ کوئی بھی کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اسباب ہونے کے باوجود ثابت نہ ہو، اگر آج اس کو کوئی شخص اجتماعی شکل دے کر دین بناتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب میں اپنی بات کو مثالوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا تو ہمیں بات بالکل سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، جن کے پاس بالکل بھی سینس نہیں ہے، کیونکہ عالم اور فاضل آدمی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، فریق ثانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دوسرے حضرات، ہمارے بھائی جو ہیں بریلوی حضرات ہیں یا دیوبندی حضرات ہیں، ان کے بھی فاضل لوگ ایسی گفتگو نہیں کرتے، وہ اچھی بات ہی کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیسے ہی مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو اگر تم بدعت کہتے ہو ہر کام کو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پنکھا بھی نہیں تھا، یہ اسپیکر یہ مائک بھی نہیں تھا، پھر یہ بھی بدعت کہو، اس کو بھی بدعت کہو۔ پھر یہ تم مسجدیں جو ہیں یہ سیمنٹڈ بناتے ہو، یہ بھی بدعت کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا سفر اونٹنی پر کیا ہے، تم جہاز پہ کرتے ہو، پھر یہ بھی بدعت کہو۔ اس طرح کی باتیں وہ عوام کو بیچارے وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں اور جو ہمارے وہ عوامی طبقہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس بالکل بنیادی علم بھی نہیں ہے، وہ اس بات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ واقعی یار یہ تو پھر سارا کچھ ہی بدعت میں آ جائے گا۔ تو اس کو آپ یہ بات سمجھائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کاموں کے اسباب ہی موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوائی جہاز تھا کوئی؟ یہ اسپیکر تھا کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیمنٹڈ مسجدیں بن سکتی نہیں، اسباب ہی نہیں تھے تو کیسے بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فروغ کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کام کیا ہے۔ اب اسپیکر نہیں تھا، آواز دور تک پہنچانی پڑی تو کیا کیا؟ انسانی طاقت کیا کر سکتی تھی؟
آپ نے دیکھا ہوگا جنازوں میں اکثر یا جہاں مائک نہیں ہوتا وہاں ایک مکبر کھڑا ہو جاتا ہے نا پیچھے، امام اللہ اکبر کہتا ہے، پیچھے ایک مکبر ہوتا ہے جو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ دور دور تک آواز پہنچ جائے۔ جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کیوں بنوائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس پہ مہر نبوت جو ہے وہ تھی، آپ اس انگوٹھی سے سٹیمپ کا کام لیا کرتے تھے، وہ انگوٹھی بھی تھی اور اس پر جو مہر نبوت ہے جس پر اللہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے نا، وہ آپ اس سے سٹیمپ لگایا کرتے تھے۔ کیوں پہنتے تھے آپ انگوٹھی اور کیوں وہ سٹیمپ بنائی آپ نے؟ دین کے فروغ کے لیے اس کی ضرورت پڑی، آپ نے اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب دین کو فروغ دیا، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط بھیجے۔ وہ خط بادشاہوں نے بغیر پڑھے اسی طرح قاصد کے ہاتھ واپس بھیج دیے۔ قاصد نے آ کر اسی طرح بغیر بادشاہوں کے پڑھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائے اور بتایا کہ بادشاہوں کے ہاں یہ اصول اور یہ قانون ہے کہ جس خط کے اوپر کسی کی سٹیمپ نہ لگی ہو بادشاہوں کے ہاں وہ خط پڑھا نہیں جاتا۔ بات سمجھے؟ آپ کو کوئی ایسے ہی نوٹس آ جائے نیچے کوئی سٹیمپ نہ ہو، آپ مانیں گے؟ کوئی سرکاری مہر اوپر لگی ہو نا، کسی ادارے کی، کوئی پرائیویٹ کی کوئی مہر لگی ہوگی نا، پھر ہی آپ مانیں گے کہ یار یہ واقعی اس ادارے سے آیا ہے۔ تو کوئی بھی مدینہ سے خط بھیج دے وہ کیوں مانے؟ مدینہ سے وہی خط پڑھا جائے گا جس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے فروغ کے لیے ضرورت پیش آئی، آپ نے انگوٹھی بنوا لی، ایک وہ سٹیمپ بنوا لی اس کے اوپر، تاکہ ہر وقت وہ آپ کے پاس بھی رہتی تھی اور جب سٹیمپ لگانے کی آتی تھی باری تو اس پہ لگا دیتے تھے۔ اور یہاں سے موضوع سے ہٹ کر ایک بات اور بھی آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، یہاں سے بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اگر عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جولری میں خواتین یا بعض لڑکے بھی ایسے لاکٹس وغیرہ آ گئے ہیں جن پر اللہ لکھا ہوتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، ایسی جولری خواتین کی آتی ہے نا، یا یہ ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز پہنی ہے تو واش روم میں بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس کو اتار کر باہر رکھ کے جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یہ انگوٹھی جس پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا بیت الخلاء میں جاتے وقت اتار کے باہر رکھ کے بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب بات آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بات میں کیا کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فروغ کے لیے جو بھی زیادہ سے زیادہ اسباب اختیار کر سکتے تھے وہ کیے ہیں، جو اس وقت تھے ہی نہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آپ نے اختیار نہیں کیا لہذا یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ دوسری بات جو میں نے ایک اس تعریف میں ایک نقطے کی بات یہ بھی میں نے بیان کی جس پر شاید آپ نے غور کیا ہو کہ اجتماعی شکل دے کے اس کو دین نہ بنایا جائے۔ کیا معنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو وہ عمل بے حد پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد ایک آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز فجر کی بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد میں 5 آیتیں قرآن مجید کی پڑھوں گا اور میں اس پر ہمیشگی کروں گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ اس کا انفرادی ایک نفلی عمل ہے، کرتا رہے ساری زندگی کرتا رہے۔ لیکن یہ بدعت کب بنے گا؟ یہ بدعت تب بنے گا جب وہ اس کو دین بنائے گا۔ دین کیسے بنائے گا؟ جب وہ مسجد میں یہ بات لازم کر دے کہ سارے اکٹھے ہوں یا 8-10 بندے اکٹھے ہوں اور ہم ہر روز جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 5 آیتیں ایک خاص طریقے سے دائرہ بنا کر یا اس طرح ہم پڑھیں گے ہر روز۔ یہ عمل اگر وہ
اجتماعی شکل دینے کی کوشش کرے گا تو یہ بدعت بن جائے گا، بالکل اس طرح جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک ہے دین کا سیکھنا سکھانا، کوئی ترجمہ کلاس ہے، کوئی درس و تدریس ہے، وہ تو دین کے سیکھنے میں آ جائے گا نا۔ وہ دین کا سیکھنا ایک الگ چیز ہے جس کے دلائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی عبادت خاص کر کے کسی بھی لمحے کے ساتھ جوڑنا اور اس کو اجتماعی شکل دے دینا، دین بنا دینا، یہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آئیے اگلی بات کو مزید کھول کر سمجھ لیتے ہیں۔ اب جن باتوں کو ہم بدعت کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس سے اگلے دن جو قلوں کا اعلان کیا جاتا ہے یا جو قرآن خوانی کا اعلان کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ہم سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جبکہ وہ نیک کام ہی کر رہے ہیں، قل ہی پڑھتے ہیں، قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جب ایک آدمی مر گیا، تم نے اس کی آنکھیں بند کی، تم نے اس کو غسل دیا، تم نے اس کو 3 چادروں میں کفن دیا، تم نے اس کو چارپائی پر کندھوں پہ اٹھایا، اس کو مسجد میں لائے، گراؤنڈ میں لائے، اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبرستان لے کر گئے، اس کو مٹی میں خاص طریقے سے قبر کھود کر دفنایا، دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تم نے دعا کی، یہ سارے کام تم نے کیے۔ وہ کہے گا کیے، تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں کیے، کیوں کیا یہ سارا کچھ؟ بندہ مر گیا، کوئی جلا بھی دیتا ہے، کوئی پارسی جو ہیں وہ اور طریقے سے کر دیتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی تم نے یہ سارے کام کیوں کیے؟ تو جواب ہوگا کہ یہ سارے کام اس لیے کیے کیونکہ یہ سارے کام ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے؟ ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجوروں کی گٹلیاں موجود تھی کہ نہیں تھی؟ موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اتر چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وفات پایا کہ صحابی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سارا طریقہ بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں نہیں بتایا کہ اگلے دن بیٹھ کر دری بچھا کر اس پہ قل بھی پڑھنے اور قرآن پڑھ کے اس کو بخشنا بھی ہے؟ یہ کام ہو سکتا تھا نا، ہو سکتا تھا۔ یہ جنازہ، یہ سب کچھ دین ہے نا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر یہ کام دین ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسباب موجود تھے، آپ یہ کام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دین بنائے گا اگر کوئی اس کو، تو یہ بدعت ہو جائے گی، اور بدعت جو ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بدعت اچھا کام ہی ہوتا ہے، کرنے والا اس کو نیکی سمجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات سن کے ہماری انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی، وقت بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ حدیث مشہور آپ نے سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی بھی اچھا طریقہ جاری کیا، من سنہ، جس نے جاری کیا سنت حسنہ، اچھا طریقہ، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی وہ کام کیا، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کام کے جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس آدمی نے کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام جاری کیا، اس کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے جاری کیا، جس نے وہ کام کی ابتدا کی اس کو کرنے والوں کا ثواب ملتا رہے۔ اس میں بالکل باریک سی بات ہے جو لوگ مکس کر جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے
کہ وہ کام دین کا کام نہیں ہوتا. فرق ہے دونوں باتوں میں. وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دین کا حصہ نہیں بنایا جاتا یا دین میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے؟ وہ نیک کام ہوتا ہے، اچھا کام. مثال کے طور پہ کسی آدمی نے اپنے گھر کے باہر ایک کولر رکھ دیا پانی والا، یہ کیا اچھا کام ہے نا، لیکن اس نے کوئی دین میں اضافہ تو نہیں کیا. کام اچھا کیا، نیکی والا کام کیا، گرمیوں میں اپنے گھر کے باہر کولر رکھ دیا، نیک کام ہے نا، لیکن دین میں اضافہ نہیں. اس کو دیکھنے سے میں گیا، میں نے جا کے دیکھا بڑا نیک، میں نے بھی اپنے گھر کے باہر لا کے کولر رکھ دیا. مجھے دیکھ کے ایک اور نے رکھ دیا، اس نے بھی رکھ دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک اچھا کام چل رہا ہے لیکن دین نہیں ہے. اور جس نے یہ کام کا آغاز کیا، یہ بعد والے جو بھی کرتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے؟ ملتا رہے گا. تو اصل میں اس نقطے کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے کہ دین میں اضافہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ویسے آپ اچھے کام، نیکی کے کام جتنے مرضی جو ہے وہ کریں، لیکن دین میں اضافہ، جس طرح مثال کے طور پہ آپ جنازہ لے کر چلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اونچی آواز سے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں سارا طریقہ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سکھا سکتے تھے کہ جب جنازہ اٹھاؤ گے تو کلمہ شہادت بھی اونچی آواز سے کہنا ہے؟ سکھا سکتے تھے نا، نہیں سکھایا. تو ہم کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ جنازہ دینی کام ہے. جنازہ کس طرح جانا، کس طرح، یہ سب دین سکھاتا ہے، اس کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں. اور کلمہ شہادت کہتے ہیں، یہ بات بھی سن لیں، یہ جو ہم 6 کلمے بنائے بیٹھے ہیں، یہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ 6 کلمے آپ نے سنا ہوگا، اور جس بیچارے کو نہیں آتے اس کو نکاح کے وقت مشکل پڑی ہوتی ہے، مجھے 6 کلمے نہیں آتے، مولوی صاحب نے پوچھ لیتے نکاح ہی نہ ہوئے. نکاح کے وقت بھی ہمارے بھائی پوچھتے ہیں دلہا صاحب سے، پہلے 6 کلمے سناؤ، پکے مسلمان بھی ہو کے، نہیں پھر تمہارا نکاح پڑھائیں. جس کو نہیں آتے پھر مولوی صاحب پڑھتے ہیں، وہ پیچھے پڑتا ہے بیچارہ. 6 کلمے بھی کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، وہ دعائیں ہیں، ان کو کلمے کا نام دے دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.